بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنصرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. یہ آیت نمبر 47 سے لے کر 53 تک جو ہے اس کے اندر خلاصہ یہی ہے، پیچھے ہم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل یعنی مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کے جو اکابرین تھے بنی اسرائیل، ان کے اوپر جو انعامات کیے تھے ان کا ذکر فرما کر انہیں ترغیب دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری وہ نعمت، التی انعمت التی جو انعمت التی جس کا انعمت میں نے انعام کیا ہے علیکم تم پر، وانی اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں، وانی اور یہ بھی کہ میں، یعنی یاد رکھو یہ بھی کہ میں فضلتکم میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی ہے، فضلتو میں نے فضیلت دی ہے کم تم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، واتقو اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی کہ بدلہ نہیں دے سکتا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی شخص کے لیے، شیئا کچھ بھی، ولا اور نہ ہی یقبل قبول کی جائے گی، منہا اس شخص یا اس نفس کی طرف سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس نفس کی طرف سے، عدل کوئی فدیہ، ولا ہم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی، ولا اور نہ ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب، نجینا ہم نے نجات دی، کم تم کو، من سے آل فرعون فرعون کے لوگوں، یعنی آل فرعون سے، فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات دی، یسومونکم جو تم کو دیتے تھے، یسومون جو دیتے تھے، کم تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں، و کا معنی اور، فی کا معنی میں، ذالکم اس میں، اس ذالکم کا معنی اس یا یہ، اور فی ذالکم کا معنی اس میں، بلاء آزمائش تھی، عظیم عظیم کا تعلق بلاء کے ساتھ ہے، بلاء عظیم بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَإِذْ اور یاد رکھو، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے یا تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر ہم نے تم کو نجات دی، فانجینا پھر انجینا ہم نے نجات دی، کم تم کو، اور اغرقنا ہم نے ڈبو دیا، ہم نے غرق کیا، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، فرعون کے لشکر کو، آل اصل میں اولاد کو کہتے ہیں لیکن یہاں فرعون والے اس کا معنی ہوگا، وانتم اس حال میں کہ تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور یاد کرو، وعدنا کہ ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً 40 راتوں کا، 40 لیلتاً رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنایا، العجل بچڑے کو،
من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بنو، وَإِذْ اور یاد کرو جب ہم نے آتینا جب ہم نے دیا آتینا جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے معجزے، لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پاؤ، شاید کہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ تو ان آیات کے اندر وضاحت اس کی یہی ہے کہ اللہ شروع میں فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اس نعمت کا ہم نے پیچھے ذکر کیا، ان میں بادشاہت، اس میں جو ہے انبیاء کا سلسلہ چلانا، اور تمام دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں، اس زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں ان کو سب سے زیادہ فضیلت دینا، نبوت کے لیے ان کو چننا ہی یہی ان کی فضیلت کی وجہ تھی، اور توحید کے اس زمانے میں قائل تھے اور یہی ان کی فضیلت کی وجہ تھی۔ یہی نعمت ہے ان کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو، موجودہ یہودیوں کو یہ کہہ کر جو ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ اتنے بڑے احسانات ہم نے کیے، تو تم کیا کرو، تم بھی اس پیغمبر کو مانو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس، یہاں قیامت، اس دن سے ڈرو، یہاں سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن سے ڈرنے کا یہودیوں کا جس طرح کا عقیدہ تھا اس حساب سے ان کو ڈرایا گیا۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے پیغمبروں کی اولاد کہتے تھے، اور بعض یہودی تو اس طرح بھی تھے کہ وہ خود اللہ کے بیٹے کہتے تھے اپنے آپ کو، نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے اعزہ ہیں، ہم اللہ کے ہم معزز ہیں، ہم اللہ کے جو ہے قریبی لوگ ہیں، وہ اس طرح کہتے تھے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کوئی اسی طرح تو پیغمبروں کی اولاد ہونے کی وجہ سے پیغمبر ہمیں چھڑا سکتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے پیغمبر ہمیں کوئی فدیہ دے کر یا کوئی سفارش کر کے یا ہماری مدد کر کے ہمیں چھڑا سکتے تھے، ہماری مدد کر کے ہمیں چھڑا سکتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی تردید فرما رہے، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ یعنی ایک بندہ اگر گناہ گار، اس کو پکڑا گیا جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، دوسرا بندہ آئے وہ یہ کہے کہ میرے ساری نیکیاں اس کو دے دے اور اس کو بچائے، میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں، یہ کوئی اس دن نہیں کر سکے گا۔ بلکہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، ہر شخص جو ہے اپنے رشتہ دار سے بھاگے گا، کوئی کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ ولا يقبل من شفاعۃ، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارشی کہ کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اب جب ایمان نہ ہو تو ایمان کے بغیر کوئی کفر پر مرے تو اس کے لیے کوئی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش تو قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ تم اس پیغمبر کو مانو، نہیں مانو گے، تم کفر کی حالت میں مرو گے تو تمہارے بدلے میں کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے آباء و اجداد میں پیغمبر گزرے ہیں تو اس لیے وہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتے نہیں، سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ ولا يؤخذ منا عدل، فدیہ کوئی دے گا، فدیہ کوئی جیسے پیسے کسی کو دیا جاتا ہے جان چھڑانے کے لیے، جیسے قصاص میں کچھ دیا جاتا ہے جان چھڑانے کے لیے، دیت دی جاتی ہے، اس طرح بھی وہاں جو ہے کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی پیسے دے دے، یہ کام بھی وہاں نہیں چلے گا۔ ولا هم ينصرون، نہ کوئی زور زبردستی سے ان کی مدد کر کے ان کو چھڑا کر لے جا سکتا ہے۔ اللہ ان یہودیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو ایسے دن سے تم ڈرو، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، حق کا فیصلہ ہوگا، انصاف کا فیصلہ ہوگا، جو غلط ہوگا اس کو سزا دی جائے گی اور جو صحیح ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو آگے جو ہے ان کی ایک اور نعمت کی جو اللہ نے وضاحت فرمائی کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ فرعون تمہیں بری طرح سے عذاب دیتا تھا، وہ کام پر لگاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اصل میں فلسطین کے رہنے والے تھے۔ فلسطین میں جو ابراہیم علیہ السلام نے رہائش اختیار کی، پھر ان کے بیٹے اسحاق، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر یعقوب کی اولاد سے یہ قوم بنی تھی۔ تو ان کا اصل مسکن فلسطین تھا، تو یہ یہاں رہتے تھے، لیکن یہ مصر گئے تھے۔ یہ تو ان کا مصر جانا یہ تو
واضح ہے قرآن کی آیت سے بھی، وہ سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر گئے، تو اس طرح یہ لوگ بھی وہاں مصر گئے تھے۔ تو مصر کے اندر جب گئے تو مصر کے اصل جو مصری جو قوم تھی وہ قبطی فرعون کی قوم تھی۔ تو فرعون کی قوم جو ہے، اب ظاہر بات ہے کہیں بھی کسی علاقے کے اندر باہر سے کوئی قوم آ کر آباد ہو جائے تو اس کو وہ اس علاقے کے باشندے کبھی پسند نہیں کرتے، تو اس کو نیچ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ فلسطینیوں کو، ان بنی اسرائیل کو جو وہاں نیچ سمجھا گیا تھا۔ شروع میں تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ بنے تھے اور سب کچھ خزانے اس کے ہاتھ میں تھے، لیکن ان کے بعد سلسلہ اس طرح آگے چلتے چلتے جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ برے سلوک ہونے لگے۔ جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے فرعون، وہ ان کے لوگ جو ہیں ان کو اپنی خدمت کے لیے رکھتے تھے، سارا کام ان سے کرواتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس پر ایک قبطی لکڑیاں لاد کے لے جا رہا تھا، تو راستے میں اس کو مار بھی رہا تھا، جلدی جاؤ، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس بندے کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ تو یہ سارا واقعہ اس میں موجود ہے۔ تو یہ بری طرح عذاب دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کام پر لگاتے تھے، آپ کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، آپ کی عورتوں کو بچا کر رکھتے تھے۔ یعنی شروع میں بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ وہ شروع سے اس طرح کرتے تھے کہ جب بنی اسرائیل کے اندر لڑکے پیدا ہوتے تھے، لڑکوں کو وہ قتل کرتے تھے، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو چھوڑتے تھے، کیونکہ ان سے وہ کام لینا چاہتے تھے اور ان کو خطرہ بھی نہیں تھا، لڑکوں سے خطرہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، خواب کے اندر جو ہے ایک آگ جو ہے بنی اسرائیل کے گھر سے، بنی اسرائیل کے کسی شخص کے گھر سے ایک آگ نکلی، اور جو ہے نا کوئی بھی قبطی جو ہے، فرعون کی قوم کا کوئی شخص ہوتا، اس کو وہ آگ جو ہے اپنے لپیٹ میں لے لیتی اور اس کو جلاتی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کو نہیں چھیڑتی تھی۔ تو اس طرح کا خواب جب دیکھا تو وہاں کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ ان بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ 1 سال تم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو، بچوں کو، ان عورتوں کو دیکھ کر ان کے بچوں کو تم نے قتل کرنا ہے، لڑکوں کو 1 سال چھوڑنا ہے، کیونکہ ان کو اس طرح بتایا گیا تھا، نجومیوں نے کوئی اس ترتیب بتائی تھی کہ 1 سال، اس سال پیدا ہوں گے وہ آپ کے لیے خطرہ ہے، اگلے سال والے خطرہ نہیں، اس کے بعد والے سال میں خطرہ ہے۔ تو اس طرح کوئی ترتیب بتائی، تو اس حساب سے انہوں نے 1 سال میں انہوں نے قتل کرنا تھا، 1 سال میں چھوڑنا تھا۔ تو جس سال میں قتل کرنا تھا اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تھا، جس سال میں قتل نہیں کرنا تھا اس سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ تم جو ہے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کا بعض ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، عورتوں کی شرمگاہوں کو دیکھتے تھے۔ یعنی جب لڑکے پیدا ہوئے، کوئی اگر عورت اس طرح کہتی کہ میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، تو ان کو چیک کرواتے تھے، اس کو باقاعدہ طور پر دیکھتے تھے، اس طرح ان کو تکلیف پہنچاتے، ان کو ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو اس کا ذکر یہاں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر تمہارے لیے بہت ہی بڑی آزمائش تھی، اللہ نے اس آزمائش سے تمہیں نکالا، تو یہ بڑی تمہارے آبا و اجداد کے اوپر اللہ نے احسان کیا، تو تم مانو اس پیغمبر کو ان احسانات کے بدلے میں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور ایک نعمت یہ تمہارے اوپر کی کہ فرعون جب تمہارے پیچھے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے، جانے لگے راتوں رات۔ تو صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر اس کے پیچھے آئے، تو دریا پار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لیے جو وہاں راستے بنے، اور فرعون جب وہاں اندر آیا تو ڈوب گیا۔ تو اس واقعے کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کیا اور تم دیکھتے رہے، یہ تمہارے آبا و اجداد کے اوپر ہم نے احسان کیا، تو پھر مانو اس پیغمبر کو میرے ان احسانات کے بدلے میں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اگلے احسان کا ذکر فرما رہے ہیں، ہم نے وہاں سے نجات دینے کے بعد مصر میں دوبارہ جب مصر کے لوگ سارے جو ہے لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون تباہ ہو گیا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم واپس مصر آ کر آباد ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہمیں سکون اور اطمینان ہوا، ابھی ہمیں کوئی کتاب مل جائے، شریعت مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 30 دن کے بعد میں جو ہے کتاب لے کے آؤں گا، کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ 30 دن روزہ رکھا، 30 دن روزہ رکھنے کے بعد افطار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افطار کیے بغیر جو ہے آپ کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو ہے وہ مجھے روزے کی وجہ سے وہ مجھے پسند تھی، تو آپ نے اس کو زائل کر دیا، لہٰذا 10 دن مزید روزہ رکھے، آپ کو کتاب مل جائے گی۔ تو 10 دن کا جب اضافہ ہوا، ادھر سے سامری نام کا ایک شخص تھا،
اس نے فرعون کی اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیچھے گئے اور اللہ تو یہ ہے، انہوں نے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنایا کس چیز سے؟ وہ سونے کے زیورات جو ہے فرعونیوں سے انہوں نے لیے تھے، وہ واپس نہیں کر سکے تھے، ان کو پھگلا کر انہوں نے کیا کر دیا، بچڑے کی صورت بنائی۔ اور جب فرعون کے لشکر کو پانی میں ڈبونے کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا وہاں سے آیا تھا، اس کے پاؤں کے نیچے سے انہوں نے مٹی اٹھائی تھی، وہ اس کے منہ میں ڈال دیا تو وہاں سے آواز آنے لگی۔ لیکن بعض حضرات جیسے مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بچڑے کو اس انداز میں بنایا تھا کہ اس کے اندر سوراخ اس طرح بنائے تھے کہ اس کے اندر ہوا جانے سے، تیز ہوا جب چلتی تھی اس کے اندر جانے سے اس سے آواز نکلتی تھی، جس طرح آج کل باجے ہوتے ہیں، تو اس طرح آواز سے، تو اس طرح جب آواز اس سے نکلنے لگی تو لوگوں نے اس کو خدا مانا، اس نے اس سے کہا کہ یہ تمہارا خدا یہاں آیا، اس کے اندر حلول ہوا ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا اس کے بعد، موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم کیا، پھر اس کو بھی ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ شکر گزار بنو۔ دیکھو اتنی برائی کرنے کے باوجود بھی ہم نے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ یہ احسان کیا، ان کو معاف کیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جیسے انہوں نے فرمائش کی تھی ہمیں کوئی کتاب شریعت مل جائے، تو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فرقان، وہ معجزات دیے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، شاید کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ یہ سارے احسانات تمہارے آباء و اجداد پر کیا۔ اے یہود، مدینہ کے یہود، تمہیں چاہیے کہ ان احسانات کے بدلے میں تم میرے اس پیغمبر کو بھی مانو، اس کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر فرما رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ واسترحموہ انہ ھو الغفور الرحیم۔